السلام علیکم. الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر. الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال الله تبارك وتعالى عز وجل في مقام آخر: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال الله تبارك وتعالى عز وجل في مقام آخر: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال الله تبارك وتعالى عز وجل في مقام آخر: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله والله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ارتد فاقتلوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين
والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى معزز علماء کرام، محترم دوستوں، بھائی اور آج کے جلسے کے انعقاد کا مقصد اپنے مسلمان بھائیوں اور حکمرانوں تک یہ بات پہنچانا، سمجھانا کہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی جذباتی مسئلہ نہیں، یہ ایمان اور اعتقاد کا مسئلہ ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس وقت اس مسئلے کے بارے میں حکمرانوں کی منافقانہ پالیسی نے جو صورتحال پیدا کر دی ہے، وہ ہر حساس ذہن رکھنے والے مسلمان کے لیے پریشان ہے۔ دیکھیں، اللہ پاک نے جو چیز جیسی بنا دی ہے، انسان لاکھ کوشش کر لے اس میں تغیر و تبدل نہیں کر سکتا۔ ساری کائنات اللہ کی تخلیق ہے۔ روز اول سے اللہ نے جو چیز جیسی بنائی ہے وہ ویسی ہی ہے، اس میں خدا کو تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ تبدیلی کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں کوئی چیز نامکمل ہو، ناقص ہو، ادھوری ہو، یعنی جس مقصد کے لیے چیز کو بنایا گیا ہے اس سے وہ مقصد حاصل نہ ہوتا ہو تو پھر اس میں تبدیلی کر کے اس کو صحیح کیا جاتا ہے۔ یہ علم کی کمزوری ہوتی ہے، اس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، خدا کے ساتھ۔ والأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اللہ پر کوئی ایسی حالت نہیں جس سے اس کی صفت خلاقی یا مقام علم و مرتبہ میں کوئی کمی واقع ہو۔ ان سب کمزوریوں کا تعلق اس انسان کے ساتھ ہے۔ غصے میں بات بھول جائے گا، غم میں بھول جائے گا، خوشی میں بھول جائے گا، بیماری نسیان کی لگ سکتی ہے، نیند کا غلبہ ہو گیا بھول جائے گا، بھوک شدت اختیار کر جائے، پیاس شدت اختیار کر جائے، کوئی رنج ہو جائے، بڑھاپا آ گیا، موت آ گئی، جو سوچا تھا اس پر عمل ہی نہ ہو سکا، جو کچھ دیکھا جانا سمجھا اس کے مطابق دماغ میں ایک منصوبہ بنایا، صبح کو حالات بدل گئے، وہ ساری تحقیق و تجسس و سوچ بچار بیکار ہو۔ یہ محتاجیاں کمزوریاں انسان کے ساتھ ہیں، اسی لیے انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہر روز تبدیلی آتی رہتی ہے۔
लोग तो कपड़े के डिजाइन और मॉडल बदलते रहते हैं। कभी पतलून इतने खुले पांचों वाले की 4-5 बच्चे उसमें हुआ करके आप आसानी से ले जा सकते हैं। कभी इतनी समेट देते हैं तो लगता है कि लिबास नहीं कोई बुरे रंग का फिरवाया हुआ। मकानों के नक्शे, गाड़ियों के नक्शे, मोटरसाइकिलों के नक्शे, मॉडल, बर्तनों की तब्दील होते रहते हैं, फर्नीचर, बिल्डिंगें, इमारतें, इनके नमूने, नक्शे। कोई चीज आप देख लें, कहीं इंसान की ये तबीयत कार फरमा होती है कि वो तब्दीली चाहता है, यकसुई पसंद नहीं। घरों में भी माएँ, बहनें, बेटियां वो चारपाइयाँ, फर्नीचर रखने के पहले कुर्सियाँ इधर किया उधर कर दो, उधर किया इधर कर दो, थोड़ी सी तब्दीली। ये इंसान की फिक्र में है, तगय्युर, यकसानियत से उकता जाता है। कहीं किसी चीज के अंदर नामुकम्मल होने की वजह से, अब यही गाड़ियां, कारें, बसें वगैरह जैसे आपने भी शायद मेरा हम उम्र कोई होगा तो उसने वो चीजें देखी होंगी। आजकल के नौजवानों को, अंधेर उम्र के लोगों को भी नहीं पता। पहले कार ऐसे नहीं चलती थी जैसे आज आप चलाते हैं, अंदर बैठी चाबी लगाई स्टार्ट होगी। खतर ऐसे नहीं होता। पहले कार के आगे एक सुराख होता था इसके इंजन में, और एक चाबी होती थी लोहे की बनी हुई, इस तरह की, यूं, और उस लोहे के रॉड के आगे एक मक्खी सी बनी होती है। वो उस गाड़ी के अंदर घुसेड़ी जाती, ट्रक होता या बस होती या कार होती, तो बाहर से खड़े उस चाबी को यूं जोर से घुमाना पड़ता था। अंदर जाकर वो इंजन के किसी बटन के साथ लगती तो वो स्टार्ट होता। अब ये अच्छी खासी मेहनत और दिफाकशी और अजीब और गरीब कैफियत की हालत है। दूर से आदमी देखे भी ये क्या कर रहा है। अच्छा भला आदमी 3-piece सूट पहना हुआ, टाई लगी हुई है, अब हो सकता है आजकल का मोटरसाइकिल जैसी आप चलाते हैं, अगर कभी गौर फरमाएं तो ये शरीफ आदमी लगता है मोटरसाइकिल। ये क्या मुमकिन है किसी को बुरा लगे, मुझे कहने में कोई बुराई मालूम नहीं, आदमी दूर से गधा मालूम होता है। आने वाले दिनों में इसमें तब्दीली हो सकती है। ये एक मुशक्कत है, इसमें एक आयत है। तो मैं ये सब चीजें इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि ये इंसान की बनाई हुई चीजों में नफ्स है और वो रहेगा। इसके बाद भी उसूलन आप याद रखें, अगर इंसान की चीजों के अंदर नक्श न हो, ना मुकम्मल न हो, ये मादी तरक्की रुक जाए। मादा, ये मादी चीजें, ये कायनात की चीजें, जमीन से निकलने वाली, जमीन से ऊपर वाली, सबकी दर्जा बदर्जा, लम्हा बलम्हा इनकी जिंदगी में तब्दीलियां। आज जो तनावर दरख्त हमें नजर आते हैं, जब फसलें तैयार नजर आती है, जब जमीन से ये सर निकालती है तो इंतहाई नर्मदाद और छोटा सा एक तिनका हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने उरूज पर पहुंच के खत्म। अल्लाह पाक ने जो कुछ बना दिया, मानने वाले के लिए तो उसमें बड़े फवायद हैं। जान छूट गई मुशक्कत से परेशानी के। जो नहीं मानता वो दलदल में फंसा हुआ है। कोई जानवर से पूछे तुम खुदा को नहीं मानते, ये जमीन तुम्हारे बाबा ने बनाई, पानी, आग, मिट्टी, हवा, सारी कायनात, चांद, सूरज, सितारे,
کہکشائیں، بدلتے ہوئے تغیرات، صبح کچھ 10 بجے کچھ، دوپہر کچھ 3 بجے کچھ، 4 بجے غروب، اندھیرا، یہ خود بخود تو نہیں ہو. ماننے والے کے لیے ہے کہ اللہ پاک کچھ نہ کچھ کرتے وہ خود بخود باتیں ہیں. اللہ الذی خلق السماوات، اللہ وہ ذات ہے زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں سب میں نے بنا. اب جو مان دے گا تو اس کے لیے تو بڑے فائدے ہیں، وہ بھلائی میں راحت میں سکون میں آ گیا. میرے بس کا کام نہیں، میرے بس کا روگ ہی نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں. اب اگر آپ تھوڑا غور فرمائیں تو جنگ ساری اسی ماننے اور نہ ماننے پر چل جائے. بنیادی طور پر یہ جو کفار و مشرکین ہیں یہ جاہل ہیں. اس سے بڑی جہالت کیا ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتے. تو اگر خدا کو نہیں مانتے تمہارا وجود کیسے آیا، تمہارا نقشہ کیسے بنا، کس نے بنایا. اگر کائنات پر غور کرو تو انسان دنگ رہ جائے. چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، آنکھ کے نقطے سے بھی باریک، ان کا ایک پورا وجود ہے. اس میں اپنے کام کے لیے عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، اس کی خوراک بھی ہے، اس کا ٹھکانہ بھی ہے، اس کا جوڑا بھی بنتا ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کی پیدائش ہے، پرورش ہے، ایک نظام آپ بھی تصور نہیں کر سکتے. یہ پھولوں کی پتیاں، ان کی ترتیب، ان کی نزاکت، ان کی لطافت، ان کی نکھت، ان کی مہک، یہ کون بناتا ہے؟ یہ تتلیوں کے پروں پر خوبصورت نقش و نگار کس نے بنائے؟ مان دینے میں تو بڑا بڑا مزہ ہے. اور جو نہیں مانتے وہ ہے کون؟ ہمیں ہمارا دین کہتا ہے وہ کافر ہے، ہمارا نبی فرماتا ہے وہ کافر ہے. خدا حقیقی و دم یزدی فرماتا ہے کہ مجھے نہیں مانتے، کیسا جیسا میرے پیغمبر بتاتے ہیں نا ویسا ہی ہوں. یہ بات بھی مسئلے کی یاد رکھیں کہ وہ موضوع سے بظاہر متعلق نہیں لیکن متعلق ہے بھی. سائنسدان کتنی ہی تحقیق اور ترقی کر لیں وہ خدا کے وجود تک رسائی نہیں کر سکتے. کیوں؟ علم سائنس اور عقلی علوم جو ہے یہ مادی چیزوں کے بارے میں علم ہے، مادی اشیاء تک آپ پہنچائیں گے. زیادہ سے زیادہ ایک بہت بڑا محقق، سائنسدان، تجربہ کار یہ کہہ دے گا آپ کو کوئی طاقت ہے، وہ کیسی ہے یہ نہیں بتا سکتا. فعال، متحرک، فعال بما یرید، یفعل ما یشاء ویختار علی کل شیء قدیر. وہ محتسب ہے، وہ حی و قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ سائنسدان نہیں بتا سکتا. خدا شناسی اور خدا رسائی تک کا ذریعہ خود اللہ نے وضع فرمایا، وہ انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کی جماعت مقدسہ. اس جماعت مقدسہ کے ہر فرض پر یہ ایمان لانا ہر انسان کے بچے پر، عورت، مرد، بوڑھے، جوان، امیر، غریب پر فرض ہے کہ یہ سچا. کیوں؟ اس لیے اس کے سچا ہونے کا اللہ پاک نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ جن معاشروں میں، جن قوموں میں، جن سوسائٹیوں میں انبیاء کو اللہ بھیجتا ہے وہ قومیں اعتقادی، عباداتی، اخلاقی طور پر تباہ و برباد ہو چکی. اعتقادی برائی ان میں شرک، عبادات میں بےہودگی، غیر اللہ کی شکلیں بنائیں گے، بتوں کی، لکڑی کے، لوہے کے، تانبے کے، پیتل کے، ننگے جسم، جانوروں کے جسم، کتے کی شکل کے، گدھ کی شکل کے،
सांप की शक्ल के, बंदर की शक्ल के, इन शक्लों के बुत बनाकर उनको महाजता अपना खुदा मुश्किल का हाजिर रवा माने। अखलाकी तौर पर उनमें झूठ, वादा खिलाफी, बेहयाई, बदकारी, जुल्म और नाइंसाफी लाजिमन उनमें आ जाता है। जो ताकतवर होता है वो कमजोर को दबोचता है, उसके हकूक नफल करता है, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ताकत के जरिए वो अपनी पूरा करता है। इस माहौल में पैगंबर आता है। यदि कोई सी बुराई खुदा न खास्ता किसी ने करनी है तो उस मुआशरे में रुकावट नहीं होती, कोई खौफ नहीं होता, बल्कि हर जगह हर किस्म की बुराई को भाई उनको बंद कर लो, नेक मत करो। हर किस्म की बुराई करने के लिए आपको मुआमिन माहौल मिल जाए। उसकी दूर की मिसालें कुरान में मौजूद है, तारीख में मौजूद है, अहादीस में मौजूद है। मुस्लिम और गैर मुस्लिमों की लिखी हुई तारीख साबका अक़वाम की मौजूद है। और आजकल के दौर में जीते जागते जिंदा मुआशरे यूरोप के मौजूद है, मुसलमान कहलाने वालों के ममालिक में भी। यहाँ पाकिस्तान में रिश्वत देना लेना आसान है कि मुश्किल? बोले आसान है। मिलावट आसान, कम तोलना आसान, झूठी गवाही देना आसान, बेपर्दगी आसान, बुनियादी फहाशी आसान, बेहयाई आसान, चोरी, डाका, कत्ल, अगवा, सजाओं से बच जाना आसान है। ये कैसा मुआशरा है? ये वही नाफरमानों का, मुनकिरीन का मुआशरा है। अंबिया अलैहिस्सलाम इससे ज्यादा खौफनाक बागी और सरकश मुआशरों में भेजे जाते हैं, लेकिन वो फिक्र अमल में, कौल में, फेर में, एक एक हरकत में पूरे मुआशरे से अलग जुदा रहते। किसी किस्म की कौली फेरी, कोई बुराई उनसे सरजद नहीं होती। अल्लाह पाक उस कौम को दिखाता है ये तुम में से है, तुम में रहते हुए तुमसे जुदा है। न एतकादात में गुमराही, न इबादात में, न मुआमलात में, न अखलाकियात में। वो झूठ नहीं बोलता, वादा खिलाफी नहीं करता, बड़ों के साथ बेअदबी नहीं करता, छोटों पर जुल्म नहीं करता, किसी का हक नहीं मारता, उजावी, फहाशी, बेहयाई, शराब नोशी, सूद खोरी, कोई बेहुदा काम, कोई जालिमाना कौल फेल अमल उसे सरगर्म नहीं होता। इस हालत में उन बिगड़े हुए मुआशरों में पैगंबर को अल्लाह जिंदा रखकर उसके सच्चे होने की दलील मुहैया करता। फिर 40 बरस की उम्र को पहुंचने पर अल्लाह उसको ताज नबूवत का अता करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, सरवर अंबिया, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, तमाम अंबिया का नेक पाकदामन आला दर्जे का इंसान होना, मानना फर्ज है, सच्चा मानना फर्ज है। उनकी इज्जत, तकरीम, एहतराम करना फर्ज है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। नींद आई है तो घर चले जाओ, यहाँ बैठना मैं सोने की यहाँ मैं आपकी नींद के नमूने देखने के लिए नहीं है कि आप कैसे कैसे सोते हैं। कोई मुंह खोल के सोता है, कोई घबरा टेढ़ा करके सोता है, कोई एक आंख बंद करके सोता है, कोई सांस लाल के कंधे पर गिरा हुआ वो उसको यूं यूं कर रहा है। सोने के लिए घर तशरीफ ले जाए। शादीशुदा है तो अहलिया मोहतरमा का कुटुंब जवान
ہاں اگر بیگم صاحبہ ہوئی تو پھر تو آپ کو اجازت دے کے جانا پڑے گا. May I come in, madam? میں حاضر ہو سکتا ہوں. یہ جو ہم پر روک ڈالنے والی یہ چپ کمرے پھر رہے ہیں نا ان کو تم افسر اور بڑا آدمی کہتے ہو. یہ اسلام آبادی ہے، لاہوری ہے، یہ گورنر ہے، یہ وزیر ہے، یہ ایم این اے، ایم پی اے، جو منسٹر ان کی عاقبت ہے ہی کر. یہ بیوی کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے ہیں اپنی عورتوں کے سامنے خدا کی قسم جیسے بارش میں بھیگا ہوا مرغا کھڑا ہو. مولوی کی بیوی تو مسکرا کے استقبال کرتی ہے. تو میرا سائن، میرا سر کا سائن، میرا تاج، بسم اللہ. اب سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا مقام اور مرتبہ تمام انبیاء سے بالا تر. بہی معنی کہ تمام انبیاء سچے، ساری جماعت مقدسہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے بھی نبی ہیں. یہ یاد صرف نبی نہیں، وہ نبیوں کے بھی نبی ہیں. دین اسلام عرف عام میں ہم مسلمان کہلانے والوں نے پوری دنیا میں اس دین کی جو حیثیت بنا رکھی ہے یا جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہمارے عمل میں ہے، دین وہ نہیں. ہم تو دھوکہ بازی سے کام کرتے ہیں، فریب نفس میں مبتلا. کاروبار ہمارا سود کا، 99% عورت بے پردہ. سود حلال ہو سکتا ہی نہیں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے کہی میں ڈھایا تھا سور لیکن تقدیر پڑی ہے. ایک سور ڈھاوڑا گناہ، دوجا ادھر سے تقدیر پڑھا سور بڑا گناہ. ایک سود کا کاروبار بنا ان کو حلال سمجھا، بسم اللہ پڑھ کے نوٹ جیب سب ہو گئی، وہ خنزیر ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسعۃ وتسعون الربا تسعۃ وتسعون بابا. عام ترجمہ سمجھانے کے لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سود کے 99 گناہ ہیں، اور فرمایا کہ اس کا کم ترین گناہ یہ ہے کہ جو سود لیتا ہے، دیتا ہے، لکھتا ہے، جو گواہ بنتا ہے، یہ یوں سمجھے کہ جیسے اپنی سگی ماں سے زنا کرتا ہے. عورت کی بے پردگی حرام ہے. یہ مسئلہ بھی ساتھ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. دین مکمل ہے، سب کچھ بتا دیا، سمجھا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایران والوں نے اپنے بادشاہ کے بدلے پر اس کی بیوی یا بہن کو یا بیٹی کو اپنی ملکہ بنا دیا. جناب علیہ السلام نے سننے کے بعد فرمایا حدقت الرجال حین اطاعت النساء، کہ مرد اس وقت ہلاک ہو گئے جب وہ عورت کی اطاعت کرتے. مطلب یہ قوم ہلاک. دوسری ایک حدیث ہے، اس میں 2 باتیں بیان فرمائی.
جب تمہارے حکمران نیک ہوں، تمہارے علماء صالح اور نیکی پر، اچھائی پر، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر خرچ کرنے والے ہوں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تم اپنے تمام معاملات کو مشورے سے، شورا سے طے کرو۔ شورا میں یہ لوگ نہیں آ سکتے، یہ بات یاد رکھنے ان کی شرائط کہ شورا کا ممبر کون ہو، اس کا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے سب کچھ بیان کروایا، لیکن اس کو وہی سمجھے گا جو اس کو نظام حیات مانے گا، ورنہ مردوں کے لیے پڑھتے رہے پڑھاتے رہے۔ اب اللہ کا معاملہ، قرآن کا مقصد نزول یہ نہیں ہے، اس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو نازل نہیں فرمایا کہ ہم زندگی بھر میں اس کی مخالفت کرتے ہیں، مرنے کے بعد وہ رسا بیٹھ جائیں، اس بارہ کسی نے الٹا پکڑا ہوا، کسی نے سیدھا، کوئی درمیان میں پڑ رہا، کوئی آنکھوں میں پڑ رہا، بیٹھا دن کر رہا۔ عام طور پر یہ تمہارے دڑ مڈے اور کالی واسکٹوں والے جائیں جتنے یہ چیز قبریں پتہ ہی نہیں بیچاروں، ان کے انگریزی کی نظمیں سننے، گانے سننے، ناچ دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں، جو بڑے چوڑے خاں بن کر کتاب سپارہ پکڑا ہوا پہنچا، پتہ ہی نہیں۔ ابھی بھی یقین نہیں آیا، وزیر داخلہ دیکھا قلو اللہ پڑھو، جھکنے کو قلو اللہ نہیں آیا۔ یہ تو حالت ہے ان کے، ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ نام رکھا وہ عبد الرحمن ملک، یہ شیطان ملک، خبیث، مردود اور ٹھگیا، اعتقادی طور پر گمراہ، اخلاقی طور پر ٹھگیا، اور یہی آئیں ایک متقی سادے لوگ اس قوم کو نہ چاہیے نہ قوم کا مطالبہ، اور جس نظام کے ذریعے تم افراد منتخب کر کے لاتے ہو، اس نظام کے ذریعے بد سے بدتر آئیں گے، اچھا کبھی نہیں آئے گا۔ اس معاشرے کی عورت زنا، بے پردگی، عریانی، فحاشی، جس کو تم نے ریلوے کے ٹکٹ گھر پہ بٹھا دیا ہے، دفتروں کی استقبالیے پر بٹھا دیا ہے، ہوائی جہازوں میں ایئر ہوسٹس بنا دیا ہے، ہوٹلوں میں اس کو استقبالی کے لیے کھڑا کر دیا، ویلکم سر، کم آن سر۔ اس معاشرے میں یہ عورت مجھے منتخب کرے گی، ہاں، اس عورت کو اس مقام پر بٹھانے والا مجھے منتخب کرے گا، رشوت دینے والا مجھے منتخب کرے گا، چور کی ضمانت دینے والا، اس کی سرپرستی کرنے والا مجھے دے گا ووٹ۔ جو ذمہ دار، جاگیردار، وڈیرا اپنی ماں کا حصہ، بہن کا حصہ، بیٹی کا حصہ، بیوی کا حصہ کھا جاتا ہے، حرام کھاتا ہے، خنزیر کھاتا ہے، سور کا گوشت کھا لے تو شاید بخشش ہو جائے، اس کا ایک لقمہ اگر اس نے کھایا اس کی بخشش نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، اس مرسول کی بخشش، بیت اللہ میں مر جائے نہیں ہوگی۔ یہ مجھے منتخب کریں گے جو بینک سے قرض دینے کے بعد واپس دینے کا نام ہی نہیں دیتے۔ اس معاشرے کے لوگ ایسے لوگ کو منتخب کریں، قانون شورا بینہم میں جس کام کے لیے مشورہ دینا ہے اس میں چوری شامل نہیں، ڈاکہ نہیں، زنا نہیں، شراب نہیں، جوا نہیں، ظلم نہیں، تشدد نہیں، وہ تو کسی نیکی کے بھلائی کے کام کے اندر مشورہ کیسے کریں، لوگوں کو نماز کی طرف کیسے لائیں، بھلائی کی طرف کیسے لائیں، برائی کو ختم کیسے کریں، تو اس کے لیے مشورہ تو وہی دے گا جو اس کا اہل ہوگا۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حکمران کون ہوں؟ خیار، تم میں بہتر لوگ، علاقہ نمبر خیار،
واغنیا تمہارے مال و دولت والے صاحب خیر ہوں، سخی ہوں۔ سخاوت یہ نہیں ہے کہ شراب بہت خرید لی، کبھی کو بڑے پیسے دے دیے، یہ سخاوت نہیں۔ یہ کیا ہے؟ اسراف و تبذیر ہے، مبذرین افعال خدا نہیں چلا۔ کہانی شرابی کو جنا شراب پر لاکھوں روپے خرچ کرے، سخاوت ہے پیسہ خرچ کرے، خرچ کہاں کرے؟ غرباء پر، مساکین پر، بیماروں پر، بھوکے کو کھانا کھلائے، ننگے کو کپڑا پہنائے، بے مکان کو مکان دے دے، بے سہارے کا سہارا بنے۔ کہ اللہ پاک نے اس کو خرچ کرنے کی جو مقام بتایا وہاں خرچ کرے۔ تمہارے جب ایسی تمہارے عمراء ہوں، مال و دولت والے ہوں، تمہارے حکمران نیک ہوں، اور تمہارے معاملات جو ہیں وہ باہمی مشورے سے طے ہوں، امور مشورے سے طے کیے جائیں، تو پھر کیا ہے؟ لاول کیا فرمایا کہ پھر زمین کی پیٹھ تمہارے لیے زمین کے پیٹ سے بہتر، خیر الارض وعلم من بطنها، اور علاقہ نا امراء شرار، تمہارے حکمران شریر لوگ ہوں، نافرمان لوگ ہوں، باغیاء ہوں، بخلاء ہوں، اور تمہارے مال و دولت والے بخیل ہوں، اللہ کی راہ پر خرچ نہ کرنے والے ہوں۔ اپنے لیے تو 1.5 کروڑ کی گاڑی نہیں وہ خرید دے گا، اپنے محل پر 5-5 کروڑ 10-10 کروڑ روپیہ خرچ کر دیں گے، لیکن یہ سخاوت میں شامل نہیں۔ جب امانت کا اظہار دوسروں کو غرباء کو مرعوب کرنے، علاقہ امراءکم شرارکم اغنیاءکم بخلاءکم امورکم الی نسائکم، نبی کا فرمان ہے، اور تمہارے معاملات اور امور جو ہے وہ عورتیں سر انجام دینے لگیں۔ فبطن الارض خیر من ظہرها، پھر زمین کا پیٹ تمہارے لیے زمین کی پیٹ سے بہتر ہے، تم مر جاؤ قبروں میں دفن ہو جاؤ، وہ اچھا۔ تمام انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی جو تاریخ قرآن و حدیث سے ہمیں ملتی ہے، اگر آپ تھوڑی دیر تحمل کر کے سوچیں کہ تمام ان قوموں کو اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل میں جو سزائیں دی گئی ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ اہانت رسول۔ کس خدا کا اس قوم نے انکار کیا؟ اس خدا کا جو پیغمبر نے بتایا۔ خدا شناسی کا ذریعہ پیغمبر ہے، پیغمبر کی بات نہیں مانتے، پیغمبر کو اذیتیں دیتے ہیں، پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں، پیغمبر کو جھٹلاتے ہیں، اس کی حرمت و عزت پر حرف گیری کرتے ہیں۔ تو جن جن قوموں پر عذاب آیا، اللہ نے ان قوموں کے پیغمبروں کو اپنے عذاب سے پہلے بچنے کا فرمایا، پہلے تم اس بستی سے نکل جاؤ، اب میں ان سے ملتا ہوں۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جہاں تو جس زمانے میں بھی اللہ پاک نے اپنے دین کی حکومت قائم کروا دی انبیاء کے ذریعے سے، وہاں اللہ کے تمام احکامات کا نفاذ و اجرا انسانوں کے ذریعے ہوا۔ حکمران جو بنائے، جیسے سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی، یوسف علیہ السلام کو بھی حکومت میں بہت بڑا حصہ عطا فرمایا، داؤد علیہ السلام بھی۔ تو جہاں حکومت بن گئی وہاں ہر قسم کی نافرمانی کو جرائم کی زمرہ میں لا کر اس کی سزا مقرر کر دی گئی۔ جہاں حکومت نہیں بنی وہاں اللہ نے خود اپنی قدرت سے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔
قوم عاد یہ قوم وجود کے قد و قامت کے اعتبار سے بھی اللہ پاک نے عجیب و غریب تخلیق فرمائی کہ بڑے قداور تھے، بڑے طاقتور تھے. یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا، اور حکومت بھی تھی ان کے پاس، اقتدار بھی تھا. انہوں نے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے نافرمانی کی، بغاوت کی، کمزوروں کو مارنا، پیٹنا، ظلم و تشدد کرنا. ہود علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس قوم میں سے نبی بنا کر آیا، ان کو سمجھانے کے لیے بھیجا. اس سرکشی اور بغاوت کے اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. انہوں نے ہود علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا قالوا من اشد منا قوة، کہ ہود کو ہمیں اس سے ڈراتا ہے، کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ ہود علیہ السلام کو تو اس سے ہٹا دیا. خدا نے ہوا چلائی 7 لیال و 8 ایام، 7 دن اور 8 راتیں وہ ہوا چلی، اور وہ آہستہ آہستہ تیز ہوتی چلی گئی. اللہ پاک نے اس قوم کا نام و نشان تک مٹا دیا. تو خدا پوچھتے هل ترى لهم من باقیہ، کہ ان میں سے کوئی تمہیں کہیں نظر آتا ہے؟ دکھاؤ مجھے کہاں. یہ کس وجہ سے ان کو یہ عبرتناک سزا ملی؟ نبی کی توہین، کہ نبی ہی خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، خدا کے احکامات ہدایات بتانے کا ذریعہ ہے، اور خدا کی فرما برداری سکھانے کا ذریعہ بھی نبی ہوتا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب، پوری دنیا کو خدا نے پانی میں غرقاب کر دیا. شرک نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا. صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام. جو آیات مبارکہ اللہ نے مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے قرآن مجید میں، اللہ پاک نے بے شمار مقامات پر دی. چند آیات مبارکہ ہیں جن میں نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کو تعمیر کرنے والے کو اللہ نے کہا کہ یہ میری توفیق ہے، کیونکہ اللہ کا مقام بڑا ہے تو اللہ ہی بتانے کے لیے تو وہ آتا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی توہین کون کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ جب اس کو بتایا، نبی نے بتایا، نبی کا کہنا نہ مانا، اس خدا کے احکامات کی نافرمانی کی، منہ چلایا، بغاوت کی، یہ ہوا کیا؟ اس نبی کی توہین. تو نبی کی توہین کو اللہ نے اپنی توہین کہا، نبی کی تکلیف کو اپنی تکلیف کہا. تو بے شک وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اللہ کو، اس کے رسول کو، کہنے میں ایسے ہی فرمایا جائے گا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ تکلیف تو دی ہے نبی کو. نبی کی تکلیف کو اللہ نے کہا کہ مجھے تکلیف. 2 واقعہ فرمائے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. ایسے بدبخت و نامرادوں پر اللہ فرماتا ہے کہ میری لعنت ہے دنیا میں بھی ان پر، آخرت میں. اور تیسری ایک اضافی بات فرمائی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُقِيمًا. اور اللہ کا وعدہ کہ خدا ان کو آخرت میں بہت خوفناک قسم کا رسوا کر دینے والا عذاب دے گا. عذاب کس قسم میں؟ عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب شدید، عذاب مہین جو ہے، یہ بہت خوفناک عذاب ہے کہ رسوا کر دینا. ایک تو سزا دینا، دوسرا رسوا کرنا. دوسری آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا. اہل ایمان کو جگاتے ہوئے، جھنجھوڑتے ہوئے کہ معمولی نہ سمجھنا، الذی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اے میرے سونے منموہنے محمد تو سچا نبی ماننے والوں،
میں اللہ تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ اس ذات گرامی کا حق تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ ہے۔ کیا مانا؟ جان کو بیماری سے بچاؤ، سردی سے بچاؤ، گرمی سے بچاؤ، پیاس سے بچاؤ، بھوک سے بچاؤ، زخم لگنے سے، جلنے سے، ان سے بچانا ضروری ہے۔ لیکن یہاں یہ فرما کر اس طرح بات بتا دی گئی ہے، اور ہمارے اکابر علماء سے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، شاہ عبد القادر، دیگر اکابر کہتے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ نبی تم کو آگ میں کود جانے کا کہو تو تمہیں کودنا ہوگا، نہیں کودو گے تو خدا جہنم میں ڈالے۔ معلوم ہے آگ جلا دے گی، لیکن فرمایا کہ نبی نے کہا کہ کود جاؤ، اور خدا جانے اور وہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی جو گھر والیاں ہیں اے ایمان والوں تمہاری مائیں۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھو، میری ماں، بہن، بہو، بیٹی کو گالی بکنا بہت بری بات، تو مجھے اس پر صبر کرنے کا، میں صبر کرتا ہوں، اللہ مجھے اس کا اجر دے۔ لیکن نبی کی بیوی جو اہل ایمان کی ماں ہے، اس کو کوئی گالی بکتا ہے، اس پر صبر کیا تو بے ایمان ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اس کا جواب دینا اس پر فرض، منہ توڑ جواب دے اس کتے کا، نہیں رہ سکتا مسلمان لوگ۔ میری ماں بہن کو بڑا بھلا کہے کو یہ حکم ہے کہ تم صبر کرو، یہ گالی کسی پر میں لوٹا دوں، کسی پر جائے۔ لیکن ازواج مطہرات و طیبات و طاہرات کے بارے میں کسی نے قدم کشائی کی، اس پر مسلمان کا خاموش رہنا، ایمان سے ہاتھ دھونا، خدا کے غضب کا شکار ہونا، قبر کی تنگی، آخرت میں جہنم کے شعلوں کی لپیٹ میں جائے۔ اللہ اسے بچائے، ہر کلمہ کو مسلمان کو، اور پورے جوان امیر و غریب۔ اب ایک بات، تیسری آیت مبارکہ، اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ویسے تو بہت سے پہلوؤں سے بیان فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے جہانوں اور جہانوں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت کے بہت سے پہلو ہیں، صرف یہی پہلو مت لیا کرو دل میں، یہ شیطان چکر دیتا ہو، نہیں تھوڑے محاورے تھوڑے دیکھو بچیز دیکھو، لوگ ہماری رکھا، لوس ماری رکھی، حق پرایا کھاتی رکھا، شراب پیتی رکھا، شراب پیتی رکھی، جوئے کھیلی رکھے، کبوتر بازی، ککڑ بازی، کتے کی لڑائی، ریچھ کتے کی لڑائی، بیوے خوش رہنا بیاری، بھانگ پیتی، چرچا پیتیاں، باقی محاورے سونے کو یا رسول اللہ رشید دو۔ بیوی نہ پردہ نہ کہ آپ پیچھے پیچھے گلر پڑے ہوئے، وہ بلدی ہے لشکم پشکم لشکم پشکم، ہٹو بچو سرکار، ہٹو بچو آپے بچو، مطلب جہنم کا شعلہ آنا پڑے ساری یہ پیچھے پیچھے بولتے ہیں تشکو بشکو آرے تالا بھوئے تھوڑا چمبلا ترائی دھونا لوچیلا مراد کئی ڈالا وہی میں نے بہمانی رات کو نیند پوچھے گلر کرے لے نبی کا طریقے کو چھوڑی تو یہ دلیل تھی، نبی کے طریقے کو چھوڑی خدا نے سوال کرنا، نبی نے سارے گالی منیں گے، ایک پوری جو منیں گے نبی سے ہی فرمیں گے جتنا اور کا کی فرما برداری کی جو برباد کی ہے حالات اس طرح دوسرا جو نہیں دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں امریکہ میں جاؤ میں وہاں دیکھو عورت کو اس کا مقام دیا گیا، کیا مقام بانٹ دیا گیا،
عورت بنائی یورپ میں ہے، امریکن میں ہے یا خدا نے؟ خدا عورت کے بنانے والا عورت کو مقام و مرتبہ نہیں دیتا؟ تم جن معاشروں کی طرف جا رہے ہو وہاں عورت صرف عورت ہے، نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹی ہے۔ جب قرآن آیا تو قرآن نے اس کو تقدس دیا، احترام دیا، اس کی عفت، عصمت، پاک دامنی، ہر چیز کا تحفظ دیا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، 15 رشتے اللہ نے گنوا دیے کہ یہ حرام ہے، تم کو اپنی حوث کا نشانہ کیا غلط نگاہ سے بھی دیکھنا حرام، آنکھیں توڑ دوں گا، جہنم کی آگ سے جلا دوں گا۔ یورپ نے کہاں ہے؟ ماں ماں ہے، بہن بہن ہے۔ اب بعد میں بات یاد آ گئی، یہی بدبخت سلمان تاثیر جس ماں کا بیٹا ہے، یہ جرمنی کی 2 عورتیں تھیں، ایک فیض احمد فیض کے گھر میں گئی، ایک اس کی گھر میں آئی، اس کے باپ کے۔ فیض احمد فیض بھی شاعر تھا، اس کا باپ بھی شاعر تھا۔ یہ جدید تعلیم یافتہ لوگ کچھ جانتے ہیں کہ یہ ترقی پسند ادب کے بانیوں میں سے ہے۔ MD تاثیر، محمد دین تاثیر، یہ ابا جی کا دوست تھا، بہت قریبی۔ جب یہ جرمنی سے پڑھ کر واپس آیا تو اس نے یہ سلمان تاثیر کی، جو سلمان رشدی بن کے مرا۔ اس کی ماں کو بیاہ کے لایا، دونوں بہنیں تھی، فیض احمد فیض کی بیوی ایلس ہے، وہ مسلمان نہیں ہوئی، اس کی ماں مسلمان ہو گئی۔ وہ ابا جی نے خود یہ واقعہ سنایا کہ تاثیر مجھے گھر لے گیا، کہنے لگا شادی وہ میری بیوی آپ کی بہو آپ سے ملنا چاہتی ہے، لے آؤ۔ تو وہ آئی تو اس نے پلو سر پہ رکھا، پردہ وردہ تو نہیں تھا، تو میں نے بیٹی کہہ کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بیٹی کیسی ہو، ماشاءاللہ دعائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ تو رو رہی ہے، اور روتے روتے اس کی آوازیں منہ سے نکلنے لگ گئی۔ ابا جی کہنے لگے میں پریشان ہو گیا کہ میں نے کون سی ایسی بات کر دی ہے جو اس کو ناگوار گزری اور یہ رو رہی، میں پریشان ہو گیا۔ تو میں نے تاثیر کو بلا دی، تاثیر پوچھو اس سے کیا بات، میں نے کوئی بات تو ایسی نہیں، انہوں نے کہا باپ جانے بیٹی جانے مجھے کیا۔ تو بعد میں وہ بولی اپنے آپ کو سنبھال کے کہ آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا، کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے میں رو پڑوں یا مجھے بے عزتی ہوئی ہو، میرا دل اس سے بھر آیا کہ جس معاشرے میں ہم آنکھ کھولتی ہیں وہاں ہمیں کوئی بیٹی نہیں سمجھتا۔ آپ نے بیٹی کہہ کے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، مجھے رونا آ گیا کہ یہاں میرا تقدس اور احترام جو ہے وہ محفوظ ہے، جہاں ایسے لوگ ہیں اس معاشرے میں جو بیٹی کو بیٹی، ماں کو ماں کا کہتا ہے۔ یہ مقام کس نے دیا؟ اللہ نے۔ کس کے ذریعے؟ پیغمبر کے ذریعے۔ پیغمبر کے ذریعے کیا؟ ازواج مطہرات و بنات طیبات طاہرات کا نمونہ پوری امت کے لیے، امت کے دونوں حصوں کی عورتوں کے لیے نمونہ کون ہے؟ ازواج مطہرات، بنات طیبات طاہرات و صحابیات۔ قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ پردہ نبی نے کر کے نہیں دکھانا، پردہ کروا کے دکھانا ہے۔ تو نمونہ پیغمبر کے ذریعے پیغمبر کی بیویوں کو، پیغمبر کی بیٹیوں کو اور اہل ایمان کی عورتوں کو، صحابیات کو نمونہ بنایا۔ اور اس ترتیب کی حکمت بھی سمجھو، نبی کل ازواج اپنی بیویوں کا خاوند ہے، اپنی بیٹیوں کا باپ ہے، اور نبی پوری کائنات کا رہبر اعظم و کامل و اکمل ہے۔
وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ کیا معنی؟ یہ معنی ہے اس کا کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے تمام کاموں کے لیے ہم نے آپ کو کامل اکبر کافی رہنما بنا کر بھیج دیا۔ کسی اور رہنما کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ہم جن کو اپنا رہنما بنائیں وہ اطاعت رسول میں ہم سے اعلیٰ اربا ہو تو ہمارے رہنما ہیں۔ محض عقلی بھول بھلائیوں کے تیتر موڑ اڑانے والا وہ ہمارا رہبر نہیں بن سکتا جب تک اطاعت رسول میں ہم سے آگے نہ ہو۔ فہم و شعور میں بھی اس کا فہم و شعور خدا اور اس کے رسول کے قوانین کے ماتحت۔ اس کی حکمت ترتیب کی کہ پیغمبر کی ذات اس کا گھرانہ کائنات کے تمام انسانوں کے لیے رہبر ہے، سردار گھرانہ ہے۔ پہلے حکم ہے کہو بیویوں سے، پھر بیٹیوں سے، پھر امت کی عورتوں سے۔ اس لیے کہ بیٹی کے لیے ماں نمونہ بنے گی تو بیٹی اس کی نقل کرے گی۔ بات سمجھ میں؟ اگر میں اپنی بیٹی سے کہوں کہ بیٹی پردہ کرو، برقع پہنو، چہرہ چھپاؤ، اور اپنی بیوی کو شام کو کبوتری بنا کر میں چھاونی میں لے کر پھر کہے گا ابا میں پاگل ہوں یا تو پاگل ہے؟ تو بھی بڈھا پھوسڑ ہو گیا، اماں میری بھی بڈھی کھوسٹ ہو گئی، شام کو تم ٹیچر بٹے بغیر تم کے بدل ہوئے باہر نکلتے ہو اور مجھے کہتے ہو پردہ کرو۔ خامد اپنی بیوی کو پردہ کرائے گا تو بیٹی کہے گی کہ میرے ابا نے میری اماں کو پردہ کرایا، اماں نمونہ بنے گی۔ جب سردار گھرانے کی مائیں بہنیں بیٹیاں نمونہ بنے گی تو پھر قوم کی عورتوں کی اتباع کرے گی، ورنہ پھر وہ کہے گی نہیں اپنی کو بچی میں وہ گدی میں دو شادی کو آتے ہو کہ پردہ کراؤ کی میں نمونہ تھا دکھاؤ چبر خان صاحب۔ مارزان ملکانی کا وقت ہو گیا، میراسیاں درجے برات کی شاپنگ کرے گی۔ اگر سچوں کٹانی کی میں پردہ کرے گی۔ انوی ازواجی کا بھبناتی کا ونسائی نمونہ پہلے نبی کی بیویاں جو نبی کی بیٹیوں کی مائیں ہیں، پر یہ پاک گھرانے والی مائیں بیٹیاں پردہ کریں تو پھر امت کی بیٹیاں ان کے نقش قدم پر چلیں۔ وہ نمونہ بنایا جو ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ ایک ذات گرامی کو اللہ پاک نے یہ مقام دیا کہ ساری کائنات کے تمام انسانوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور تمام کاموں کے لیے نبی کو کافی رہبر بنا کر بھیجا۔ ہم مانتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں مانتے۔ ہم اپنی بیویوں کے مشورے پر شادی بیاہ کے معاملات طے کرتے ہیں، برادری کے مسئلے بات ہم کی میں کروں کہ بس دول توجہ بس نکاح مسیح کرانے کے بعد پہلے جنازہ پڑھتا۔ مسیح نکاح کا کیا مطلب پچھاتا تھا کہ شادی کو روز روز کھینچیے تو شادی والے گھر کی سنانی ہو گئی، سنان تو انہیں تمہیں سال بند کپڑے لاؤ گے بھلے صاحبوں کو بھسو تارے پیچھو چھکے کتے رہے آبے بھسالا کو یہ شادی والے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکاح بھی مساجد کے نکاحوں کا اعلان مسجد میں کرو۔ مقام کی وجہ سے حالات و کیفیات بدل جاتی ہیں۔ جہاں مسجد میں آپ بیٹھے ہیں تو مسجد کا مقام اور ادب اس کا احترام تو ذہنوں میں موجود ہے۔ کیا باجے بجاؤ گے، ٹوٹیاں بجاؤ گے یا ڈوڈی ڈالو گے
جھومر کھیلو گے، غلط اشارے کرو گے، وہاں نماز پڑھو گے کہ بیوی تو میرے سامنے کھڑو میں تو دے دے رحمت بزرگ کرے دانا نہیں، سب کچھ اعتقادات بھی، عبادات بھی، معاملات بھی، اخلاقیات بھی، سماجیات بھی، معاشیات بھی، اقتصادیات بھی، سیاسیات بھی، نظام حکومت، طریقے حکومت، مقصد حکومت، طرز حکومت، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، لین دین، معاملات، سب کچھ کے لیے نبی ہی رہبر تھا، ہے۔ جہاں جہاں نبی کا طریقہ چھوٹتا چلا جائے گا وہاں وہاں ہم تباہ ہوتے چلے گئے، ہم بچ ہی نہیں سکتے۔ کیسے بچو؟ اگر غیر نبی کے طریقے پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہوتے تو آج تک ہو گئے ہوتے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی تاریخ پڑھتے ہیں، مختلف لوگوں نے لکھی ہے۔ ایک عروج و کمال ہے مسلمانوں کا صحابہ کرام کا دور۔ بے شک مکان کچے ہیں، گلیاں کچی ہیں، شہر کچے ہیں، بارش ہوتی ہے، کیچڑ ہوتا ہے، چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے، مسجد میں نماز کے لیے جانا دشوار ہے، لیکن چوری نہیں، ڈاکہ نہیں، زنا نہیں، شراب نہیں، جوا نہیں، اغوا نہیں، کسی بڑے کی بے ادبی نہیں، کسی چھوٹے پر ظلم نہیں، کوئی کسی کا حق نہیں مارتا، رشوت نہیں، ایک پاکیزہ پرامن معاشرہ۔ رات کو پہرے داروں چوکیداروں کی بھی ضرورت اب ایک دکان پر گن مین کھڑا ہے، ہر بینک میں کھڑا ہے، ہر مارکیٹ میں کھڑا ہے، یہ ہے تمہارا معاشرہ۔ خوف طاری ہے۔ پھر جیسے جیسے مسلمان اطاعت رسول سے ہٹتے گئے، مال و دولت آتا گیا، کافروں کے بڑے بڑے محلات، خلافت کے نام پر بنو عباس نے بھی کم نہیں کیا، بنو امیہ نے بھی کم نہیں کیا، اور بنو ہاشم نے بھی کم نہیں کیا، دار لگے نے چھوڑیا کہیں نہیں چھوڑے۔ یہ بنو فاطمی کون تھے؟ کسی نے معتصم باللہ، معتصم باللہ، غلام باللہ، یہ اکٹھے جو ہو گئے۔ مصر میں ان کی حکومت نے کیا کیا؟ انہوں نے منہج نبوت سے ہٹ گئے، خلافت راشدہ کے طریقے سے ہٹ گئے، دنیا دار کافر بادشاہوں کی طرح محلات بنائے، لوڈیاں رکھی، بانگیاں رکھی، فیصلوں کے لیے بے شک قاضی رکھے، عادل رکھے، فیصلے اپنی مرضی سے کروائے۔ نتیجہ ظاہری کرن و فر، ٹھاٹ باٹ، مال و دولت، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، محلات، عیش و عشق کا سامان تو مل گیا، لیکن معاشرے سے امن، عزت، عفت، عصمت، پاک دامنی، عدل، انصاف ختم ہوتا چلا جہاں تک پہنچ گیا آج جہاں کھڑے۔ اس ذات گرامی کو تمام انسانوں کے لیے رہبر اعظم و کامل بنا کر بھیجا گیا، جس کی اطاعت سب انسانوں کے لیے فرض کر دی گئی۔ اگر چھوٹی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ماں باپ، استاد، ایک آدمی اگر ایک طالب علم خدا نخواستہ یا بیٹی بیٹا خدا نخواستہ ماں باپ کی توہین کرے، شاگرد استاد کی توہین کرے، تو کیا یہ فیضیاب ہو سکے گا؟ شاگرد وہ ماں باپ جو اولاد کے لیے دکھ سہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، اولاد کی تربیت کے لیے، اچھے کپڑوں کے لیے، اچھی خوراک کے لیے، اچھی صحت کے لیے، اچھے مقام و مرتبہ کے لیے، اگر وہ ان کی توہین کرے گا تو کیا ماں باپ کی محبت اس کے لیے نچھاور ہوگی؟ ماں باپ کے دل میں نفرت پیدا نہیں ہوگی؟ غصہ آئے گا؟ ماں باپ کو چھوڑے جا سکتے ہیں، نبی تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔
ماں باپ خدا نہ خواستہ گمراہ ہو گئے چھوڑے جائیں، ان کی اطاعت نہیں ہو سکتی، خدمت کر لیں۔ کفار ماں باپ کو اولاد گالی نہیں دے سکتی، بدتمیزی نہیں کر سکتی، اطاعت نہیں کرے گی، ان کے ساتھ پوجا پاٹ کے لیے بتوں کی، سورج کی، دیگر چیزوں کو اس میں نہیں جائیں گے، اور دیگر رسومات قبیحہ جو حرام ہیں ان میں شریک نہیں ہوں گے۔ بوڑھے ہو گئے، کھانا کھلا دے، نہلا دے، دھلا دے، کپڑے پہنا دے، خرچہ دے دے، یہ اس کے ذمے ہے۔ لیکن نبی کی ذات اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو ویسے ہی ماننا پڑے گا جیسے صحابہ نے مان کر دکھایا۔ صحابہ نے ماں باپ چھوڑے، بولو نہیں چھوڑے، مال دولت، بیویاں، بچے، کاروبار، سب کچھ چھوڑا، لیکن نبی کو نہیں چھوڑا، کیونکہ اسی نبی کی اطاعت نے انسان کی دنیا و آخرت کی کامیابی ہر جگہ۔ اب جب اس کی ذات کی توہین کی اجازت دے دی جائے، دنیا کے کسی معاشرے میں ماں باپ کی توہین کرنے والا، استاد کی توہین کرنے والا اچھا آدمی نہیں سمجھا جاتا۔ وہ مغرب کا معاشرہ انتہا درجہ گندا اور غلیظ معاشرہ ہے کہ وہاں انہوں نے 12 سال کی لڑکی اور لڑکے کو آزاد کر دیا کہ ماں باپ ان کو آنے جانے پر روک نہیں سکتے، ٹوک نہیں سکتے۔ یہ وہاں کا قانون ہے۔ اس کا نتیجہ وہاں سرکشی اور بغاوت بڑھ گئی، انفرادی زندگی آ گئی، مشترکہ خاندانی زندگی ختم ہو گئی۔ جو نماز پڑھتا ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے، عشاء پڑھ چکے ذکر پڑھتے ہیں، اس میں روز اللہ سے ہم کیا وعدہ کرتے ہیں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَغْفِرُ۔ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَعُ، خدا میں الگ الگ ہو جائیں، ہم جدا ہو جائیں گے، نَتْرُكُ ہم چھوڑ دیں گے، کوئی تعلق نہیں رکھیں کس سے؟ مَن يَغْفِرُ، جو تیرا نافرمان، اور وہ ماں باپ ہوں، بیوی ہوئی، یہ کس کے لیے چھوڑ دیں؟ نافرمانی کی صورت کیا ہے؟ جو اطاعت پیغمبر نہیں کرتا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قالوا ومن یأبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، او کما قال کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی مگر ایک وہ بدبخت نہیں جائے گا جس نے ابا۔ صحابہ نے عرض کی قالوا ومن یأبی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ابا کرنے والا بدبخت کون ہے؟ اب نبی اس کی وضاحت میں جواب دیتی، فرمایا فرمایا نبی من اطاعنی، جو میری اطاعت کرے گا تم سے، یعنی میری امت میں سے عورت مرد ہو، بوڑھا جوان ہو، امیر ہو، حاکم محکوم ہو، کوئی ہو، کالا ہو گورا ہو، من اطاعنی میری اطاعت کرے گا دخل الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، ومن عصانی جو میری نافرمانی کرے گا بس ابا، اس نے میری نہیں مانی، ابا میں نا اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو بہتر سمجھنا، جیسے شیطان نے کیا ابا واستکبر، دو جرم اس نے کیے، ایک تو اللہ کی بات کے مقابلے میں اپنی ذاتی رائے کو، اور دوسرا تکبر کیا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ، پھانسی لگنے والے مجرم نے بے گناہ نے یہ کہا کہ تم دفعہ 302 ختم کر دو، یہ تو کسی نے نہیں کہا، جو کہے گا وہ تو پاگل ہے۔ دفعہ 302 ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قاتل کو کبھی سزا ہو نہیں سکے، تو آپ پورا عدالت کی نظام تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی قانون کو اگر غیر مؤثر کر دیا جائے گا
غیر معصوم کا مطلب یہ ہے کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والا اگر اس قانون کی اندر جو سزا ہے اس سے بچنا ہے تو اس قانون کا تو فائدہ ہی نہیں۔ دو نظاموں میں جنگ ہے، دو طرزہائے زندگی میں جنگ ہے، ایک خدا کے ماننے والے ایک نافرمان، نافرمان کافر ہے، مشرک ہے، ان میں سب سے بڑا گروہ یہود و نصارہ کا۔ اللہ پاک نے اہل ایمان کو قرآن کے اندر بیشتر مقامات پر یہود و نصارہ کی دشمنی سے آگاہ کیا اور تنبیہ دی کہ تم نے ان پر کبھی بھی اعتماد و بھروسہ نہیں کرنا ہے، تو دوست نہیں بنانا ہے، تمہارے دشمن ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے ایمان والو، ان یہود و نصارہ کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست۔ پھر اللہ پاک نے دوسرے مقام پر یہ فرمایا کہ اہل ایمان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ یہودیوں کا نام لے کے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا بَعْضُهُمْ۔ یہودی عیسائی کسی بھی قسم کا کوئی کافر ہو، اس کے کافر ہونے کی وجہ ہی رسول اللہ کی توحید کہ وہ اللہ کے فرشتہ، اللہ کے نمائندہ نبی کی بات پر یقین نہیں کرتا، نبی کا بتایا ہوا خدا نہیں مانتا، حقیقت وہی ہوتی۔ کہ جی اس قانون کے اندر غریب جو عورت ہے وہ آسیہ، اس کو دیکھو یہ سزا غریبی امیری کی بنیاد پر نہیں ہوتی، جرم کی نوعیت کی بنیاد پر کہ جرم کس قسم کا۔ اہانت رسول کا جرم اتنا خوفناک ہے کہ اس کو اللہ کے نبی نے کبھی معاف نہیں کیا۔ یہ بکواس کرتے ہیں، بھونکتے ہیں پاگل کہ نبی نے اپنی توہین کرنے والوں کو معاف کر دیا۔ کن کو؟ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد قصہ ختم ہو گیا۔ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ کا جرم کتنا بھیانک ہے۔ وحمد اسد اللہ اسد ان کو شہید کر دیا۔ اور ایک اور صحابی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صحابی جناب سیدہ زینب سرکہیہ رضی اللہ عنہا، وہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہی تھی تو راستے میں مشرکین مکہ کے سرداروں نے ان کے اونٹنی کو گھیرنے کے لیے آوارہ لوٹے بھیج دیے۔ انہوں نے ان کی اونٹنی کو گھیرا اور کجاوے میں نیزے اور لاٹھیاں ماری جہاں نبی کی بیٹی بیٹھی۔ وہ کجاوا الٹ گیا، اونٹنی سے گر گیا۔ سیدہ زینب بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پردہ ہو گئی، زمین پر گر گئی، اور ایک شقی نے نیزہ دے کر ان کے پیٹ میں مارا جس سے ان کا حمل تھا وہ بچہ ضائع۔ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زخم سے 8 سال بیمار رہ کر اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئی، نبی پاک نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو قبر میں اتارا۔ نبی پاک رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور یہ الفاظ مبارک فرمائے ہی افضل بناتی، میری بیٹیوں میں یہ سب سے افضل بیٹی، مصیبت فیہ، جو مجھ محمد کی وجہ سے مصیبت میں ڈالی۔ وہ شخص جس نے نیزہ مارا تھا سیدہ زینب کے بطن مبارک میں، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ کیوں پڑھا؟ اللہ نے توفیق دی تو کلمہ پڑھا۔ ابو لہب نے کیوں نہیں پڑھ لیا؟ ابو طالب نے کیوں نہیں پڑھ لیا؟ نہیں توفیق ملی، نہیں ان کو اسلام کے قابل سمجھا گیا، نہیں وہ رہے جو خدا کے رسول کی غلامی کے بنائے۔ عتبہ عتیبہ نے کلمہ کیوں نہ پڑھ لیا؟ نبی ان کے سامنے ابو جہل کو کلمہ کیوں نہ نصیب ہوا؟ کہ اتنا بڑا جرم کرنے والا کلمہ پڑھنے کے بعد تو معاف ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن یاد رکھو، یہ کہنا کہ نبی نے اپنی توہین کرنے والوں کو معاف کر دیا، نہیں معاف کیا۔
نبی علیہ السلام کے حیات مبارکہ کے دو حصے ہیں، ایک ہے مکی زندگی، ایک ہے مدنی زندگی۔ ہماری مصیبت یہ ہے ہم اپنے ہی دین کو نہیں پڑھتے، ہم جو مسلمان بنے ہوئے اسلام کے ٹھیکیدار، اسلام کے نانے بنے پھرتے ہیں، اس سے بات کرو وہ مفتی سے نیچے سے تو کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ ہم بھی مسلمان ہیں جی، ہم بھی جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ کٹو خراسانی جانتے ہیں، استنجا کرنے کا تم کو پتا نہیں چپڑتن آتی ہے کہیں پہ۔ جب ایسے مسائل سامنے آتا ہے پھر ٹی وی پر، پھر اخبارات میں جو کچھ دیکھتے سنتے پڑھتے ہو اس سے متاثر ہو جاتا۔ اگر دین پڑھا ہوا ہو تو تمہیں روشنی مل جائے، ہر کا رنگ کا چہرہ تم پہچان دو گے۔ روشنی کا کام ہے چہروں کی شکل و صورت کے رنگ روپ کی نمائش کر دے۔ مکی زندگی میں بات سنو، حکومت کافروں کے پاس تھی، مسلمانوں کے پاس نہیں کہ رسول اللہ حاکم نہیں تھے، نبی تھے، لیکن کفر کے معاشرے کے ایک فرد تھے، اقتدار ان کے پاس نہیں تھا۔ اقتدار ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، یہ جو عربی قبیلوں کے بڑے بڑے سردار تھے، حکومت ان کی حکومت ان کا تھا۔ یہاں جن جن لوگوں نے نبی کی توہین کی، اللہ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی۔ قرآن میں وہ موجود ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا۔ اے میرے سونے منموہنے محمد گھبرائیے نہیں، ہم آپ کا تمسخر و استہزاء کرنے والوں کو کافی ہو جائیں گے۔ ہم جواب وہ لوگ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کرتے ہیں، تو میں جواب ابو لہب کو لفظی جواب بھی دیا، زبردست بد دعا دی، اور انجام کتنا خوفناک ہوا۔ اس آیت کے سورت کے نازل ہونے کے بعد 3 یا 4 سال وہ زندہ رہا۔ معاذ اللہ اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا تو پھر یہ سورت کہاں جاتی؟ لیکن اللہ کا علم دیکھو، اللہ کو معلوم ہے کہ اس کو میں نے کلمہ پڑھنے کی توفیق دینی نہیں، اور وہی ہوا۔ اس کو پتا ہے کہ یہ محمد جس کے لیے بد دعا کرتے ہیں وہ بچتا نہیں۔ اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی، حضور نے بد دعا دی تھی کہ اللہ اس کو کوئی جانور کھا جائے، اس نے بکواس کی۔ ابو لہب جہاں بھی جاتا تھا اپنے لشکریوں کو، نوکروں کو اپنے اس بیٹے کی حفاظت کے لیے ارد گرد چھڑاتا تھا، کہنا مجھے ڈر لگ گیا ہے تو محمد نے میرے بیٹے کو بس دعا دیا کوئی جانور اس کو دے جائے گا تو اس کا خیال رکھا۔ 100 کے قریب پہرے دار تھے، اس کو درمیان میں سلایا، تو نبی کی بات اللہ نے پوری کرے۔ رات کو ایک شیر آیا، اس نے جلد لگایا، سیدھا اس کے اوپر گرا، اس کو اٹھانا چیر پھاڑ کر تباہ کر کے چلا۔ تو پتا تھا اس کو کہ میرا انجام بھی ایسا ہوگا، اور ہوا۔ کئی دن تک اس کی لاش گلتی سڑتی رہی، بدبو پیدا ہو گئی، محلے والے تنگ آ گئے۔ انہوں نے ابو لہب کے بیٹوں کو بلوایا کہ اس کا تم بندوبست کرو ورنہ ہم آگ لگا کر جلا دیں۔ ان کے بیٹوں نے ہاتھ نہیں لگایا باپ کے مردہ جسم کو، حبشی غلام بلوائے جنہوں نے بدبو سے بچنے کے لیے منہ پر ڈھاکے باندھے اور لمبی لمبی لاشیاں لے کر، لوہے کی سلاخیں لے کر اس سے اس کی لاش کو لوکا کے پہاڑی سے نیچے پھینک۔ یہ سزا اس کو بھی موت تو آنی ہے، لیکن موت کی کیفیت کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا کہ تیری توہین کرتا ہے، میں ان سے خود ملتا ہوں۔ عاص بن وائل، اس کا انجام ہوا کہ وہ لوگ ہیں بدنصیب و بدبخت نامراد جہنمی ایندھن کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، کسی کے ایڑی کی طرف جبریل نے آنکھ سے اشارہ کیا، کسی کے سر کی طرف، کسی کے پیٹ کی طرف، جہاں جہاں اشارہ ہوا وہ خوفناک مرض میں مبتلا ہوا۔ جس کے سر کی طرف اشارہ کیا خون جاری ہو گیا، نس نس میں سے، آنکھوں سے، ناک سے، کان سے،
اور وہ تڑپ تڑپ کر مختلف جانوروں کی جیسے گولیاں بولتے ہیں وہ آوازیں نکالتے ہوئے مر گئے. ولید بن مغیرہ اس کا انجام کا پیٹ پھولنا شروع ہو گیا. 8 دن بعد گدھی پر جا رہا تھا, گدھی سے گرا, پاؤں میں کوئی چیز لگی, پاؤں پھولا, ٹانگ پھولی, خوفناک زہر جسم میں پھیل گیا, ٹکراتا ہوا مر گیا. ایسے ہی اور یہ کون تھے؟ گستاخان رسول. یہ کون تھے؟ گستاخان رسول کے حضور کو بکواس کرتے تھے, شخصی توہین کرتے تھے, بےہودہ حرکتیں کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, منہ چڑھاتے تھے, حضور کو تکلیف دے کر ہنستے تھے. اللہ نے کہا کہ میں ان سے خود دے دوں گا آپ کو, انا المستقیم. اب آ جائیے, مختصر کرتا ہوں, وقت بہت ہو گیا. مدنی زندگی, مکی زندگی میں اللہ نے نبی کا مذاق اڑانے والوں کو خود سزا دی, خود انتقام دیا. پچھلے تمام امتوں پر عذاب آئے تو نبی کی توہین کی وجہ سے اللہ نے امتوں کا نام و نشان تک مٹا دیا. قرآن نے پھر پوچھا نا, فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ, جو یہ کہتے تھے میرے نبی کو تو ہے کوئی ہم سے زیادہ طاقتور جس سے تم ڈراتے ہو, كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. ہائے ہائے, اور خوفناک ہوا نے ان کو یوں اٹھا کر پٹھا کہ جیسے کھجور کے تنے کے وہ چھوٹی چھوٹی جڑیں ہوتی ہیں نا, جن کو چیونٹیاں بھی گھسیٹ کر لے جاتی ہیں, اس طریقے سے وہ پڑے ہوئے. اللہ نے کہا انہم اعجاز نخل خاویہ. اللہ نے انتقام دیا ان کے لیے. کیوں؟ حکومت کن کی تھی؟ جہاں حکومت کن کی تھی؟ مکے میں کفار کی. اب آؤ مدینہ میں. مدینہ طیبہ میں اللہ نے رسول اللہ کو سب سے پہلے حکومت دی. 13 سال مکی زندگی میں 2 حکم آئے ہیں صرف. جاؤ قرآن اٹھا دینا, کسی عالم کے پاس جانا, عالم کو نہ بجائے, عالم. کئی کچھ کہیں اہل حق, کچھ اہل حکم. حکم کے دیہات کہتی ہوئی کچھ اہل حکم کے حکم دے کچھائی کرنی دے, سکھائی کرنی دے, چورائی کرنی دے, نہایا ٹانگ دیتا. عالم کے پاس جاؤ اور مکی زندگی بھی سن لو, مدنی زندگی بھی سن لو. مکی صورتیں, مدنی صورتیں. مدنی صورتوں میں احکام, مکی صورتوں میں احکام کیوں نہیں؟ حکم دینے کے لیے حکومت کا ہونا ضروری. حکم دینے کے لیے اللہ کی حکومت ہے. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا میرے نبی کے توہین کرنے والوں کا کچومر نکال دو, نکال دیا. جہاں اللہ نے بندوں پر اپنے نیک بندوں کے ذریعے اپنی حکومت قائم کروائی تو اللہ کے احکامات پر عمل کس نے کروانا تھا؟ اللہ کے نبی نے. وہ نبی پہلے بھی تھے, نبی اب بھی ہیں. پہلے صرف نبی تھے, اب نبی بھی ہیں, حاکم بھی ہیں. ایک دلیل, نبی پاک علیہ السلام نے مکی زندگی میں دنیا میں کسی کافر سردار و بادشاہ کو اسلام قبول کرنے کا خط نہیں لکھا. کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے کہ نبی تو ہیں, حاکم نہیں. حاکم کی بات سنتا ہے, اس کو پتا ہے نہیں مانے گا تو اس کے بعد بھی فوج ہے, اس کے بعد بھی لشکر ہے, یہ چڑھائی کر دے گا. چنانچہ مدنی زندگی میں آپ علیہ السلام نے دنیا کے تمام بادشاہوں سرداروں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور کہا یا اسلام قبول کرو یا جزیہ دو, ہماری ماتحتی غلامی. نہیں تو کسی بات سے میدان جنگ میں آؤ. اب حکومت ہے تو اس حکومت نے احکامات خداوندی جاری کیے ہیں, اپنی مرضی نہیں ٹھوسی.
یہاں پر نبی کی توہین کرنے والوں کو نبی علیہ السلام نے خود قتل کروایا. کعب بن اشرف یہودی حضور کو بکواس کرتا تھا, بھونکتا تھا, کافر کتا, پاگل کتے کی طرح. تو حضور نے صحابہ کے مجمع میں اکٹھا کیا تھا, وہ کہا کہ تم میں سے کوئی نہیں جو اس کی گردن کاٹ کر میرے کلیجے میں ٹھنڈک ڈالے. تو اللہ کی حکمت سے جس پہ بھی یہ فریضہ تھا وہ کھڑا ہوا. کون کھڑے ہوئے؟ یہ ہے ہمارا حال. غلام ہے, غلام ہے, رسول کے غلام ہے. موت پہ قبول ہے. پولیس لے کے بیٹھی. اگر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پہلے یہودی کے مسلمان ہو گئے, کعب بن اشرف یہودی تھا, اللہ کی حکمت یہ تھی کہ یہ جب جائے گا تو وہ اتنا زیادہ خوف زدہ نہیں ہوگا. یہ کھڑے ہوئے اور آنکھ سے انا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, میں جاؤں گا اس موتی کا سر کاٹنے. تو فرمایا جاؤ. حضور کا یہ کہنا بھی رحمت للعالمین میں شمار ہے. قانون دے دیا کہ گستاخ رسول کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں. کافر کو دیا ہے, قاتل کو حق دیا ہے, معافی کا دروازہ کھلا رکھا ہے. نبی کی توہین کرنے والے کے لیے زندہ رہنے کا حق نہیں. خدا کی ساری اطاعت کا ذریعہ نبی کی ذات ہے. جب اس کی توہین ہوگی تو اطاعت کون کرے گا؟ جب اولاد اپنے باپ کی توہین کرے گی تو اس کو سردار کون مانے گا؟ جب اپنے ہی امت کی اس کو بکواس کرے گی تو اس نبی کی اطاعت کرے گا کون؟ اور نبی کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے. خدا کی اطاعت کا ذریعہ سوائے نبی کے نہ کوئی تھا, نہ ہے, نہ ہو سکتا. تو کعب بن اشرف کو تسلیم ہے, محمد بن مسلمہ نے قتل کیا اور نبی علیہ السلام خوش ہوئے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی, یہ بات ذرا غور سے سننا. ان کی ایک باندی تھی, اس سے ان کے 2 بچے تھے بڑے خوبصورت. اس باندی نے گستاخی رسول بکواس دور جائے کہ وہ کھانا دے کر حضرت عبداللہ کے نابینا صاحب, کہ نبی علیہ السلام کے مدینہ سے کہیں باہر تشریف لے جانے پر مختلف اوقات میں انہوں نے امامت کرائی. نبی کے مسلح پر کھڑے ہوئے, وہ کھانا لے کر آئی باقی, تو ہیلے سے اس کی گردن دبوچ دی اور اس کو دبا کر مار. ایک روایت ہے, زیادہ مصدقہ روایت یہ کہی جاتی کہ وہ چھرا لے کر بیٹھ گئے. جب وہ کھانا لے کر آئی, جب ایسے پاس آئی تو چھرا اس کو پیٹ پر مار, وہ مر گئی. مدینہ میں شور اٹھا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نے قتل کر دیا ہے باندی کو. مقدمہ حضور کے عدالت میں پہنچا. جو میں نے کہا نا بات ذرا غور کرنے کی ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم نے قانون ہاتھ میں دیا کہ نہیں دیا؟ تو نبی نے اس کی سزا دی. قتل کے مقدمے میں ان کو بلایا گیا ہے, یہ نہیں بلایا گیا کہ تم نے قانون ہاتھ میں دیا لہذا تمہیں سزا دی جائے گی. اور جب قتل کا مقدمہ پیش ہوا تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا, یا رسول اللہ یہ آپ کو بکواس کرتی تھی, میں برداشت نہیں کر سکا.
حضور نے فرمایا اس بد نصیب کا عورت کا قتل ضائع گیا، یعنی نہ اس کا قصاص ہوگا نہ دیت ہوگی۔ اور بہت سے ایسے مردود ہیں۔ ایک یہودی عورت تھی، اس نے بکواس کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید رضی اللہ، یاد رکھنا یہ تمہیں گانے بجانے ڈھول کی بند ناچنا چھڑکنا یہ یاد رکھتا ہے، ٹی وی کے پروگرام تمہیں یاد رہتے ہیں، اور جس نسبت کی وجہ سے تم مسلمان کہلاتے تمہیں وہ اپنی نسبت یاد نہیں ہے۔ خبر میں قیامت میں اللہ پاک نے یا فرشتے نے تم سے کرکٹ کے بارے میں نہیں پوچھنا کہ چھکا مارا تھا کہ نہیں مارا تھا، کیچ کیوں چھوڑا تھا، بھاگ دو تیری پتلون ڈھیلی کیوں ہو گئی۔ اسی دین کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ زندگی گزاری کیسے، کس کی اتباع میں؟ میں نے تو محمد دے کے بھیجا تھا، تم نے کس کی اتباع؟ میں نے محمد کی تیار کردہ جماعت میں تمہارے لیے ایمان و عمل کا نمونہ بنا کر آمنوا بمثل ما آمنتم به فقط۔ تو جناب صحابہ کے طرز زندگی میں گستاخ رسول کو جہنم داخل کرنا موجود ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کہا کہ جاؤ جا کر اس مردودہ کی گردن اتار دو۔ 3 واقعے صرف یہ مدینہ میں، اب آ جاؤ مکے کے پتہ اور مکہ کے دے۔ بیت اللہ میں سب قریشی سردار اکٹھے تھر تھر کانپ رہے ہیں، آج ساری ان کی اکڑ پوچھ جو ہے نا وہ شوں ہو گئی ہے، ساری سرداری سارا کرنوفر ٹھاٹ بات، سبحان اللہ سبحان اللہ جی میرے اللہ کا کام، آج میرا نبی وہاں سبحان اللہ ایمان و عمل کی اتباع کرنے والوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا جلوہ وہاں لے کر گیا، فتح کیا ہے، لیکن دنیا کے بادشاہوں کو کتنا فتح نہیں کیا، دروازے نہیں توڑے، عزتیں نہیں اٹھائیں، مال پر نہیں چھپے، بھیڑ بکریاں لے کر نہیں بھاگے، دشمنوں کو بے ڈرے قتل نہیں کیا۔ جب وہ سردار اکٹھے ہوئے کہ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ میں جا کر 2 نفل شکرانے کے پڑے، اور پھر کعبۃ اللہ کے دروازے میں کھڑے ہو گئے۔ فرمایا ان قریشیوں سے کہ آج کے دن میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ آئے ہائے آئے ہائے، آج ان کو یاد آیا کہ محمد بہت زیادہ کرم کرنے والا، کہنے لگے اپن کریم، تم ہمارے بہت زیادہ کرم کرنے والے بھائی ہو، ہم ان سے کرم کے ہی شوق رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میرے بھائی یوسف نے کہا تھا دشمنوں کو لا تثریب علیکم اليوم، میں یہ اعلان کرتا ہوں آج تم سے انتقام نہیں لوں گا، اور اعلان فرمایا، بات اگلی غور سے سننے والی ہے کہ آج کے دن جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا اس کو امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان ہے۔ 3 آدمی جو حضور کی توہین کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جہاں ملے ان کو قتل کر۔ 2 بھاگ گئے، ابن حنظل یہ مردود بیت اللہ کے خلاف کے پیچھے چھپ گیا، ایک صحابی نے پاؤں سے پہچان کر یا رسول اللہ، وہ آپ نے جو اعلان فرما دیا کہ جو بیت اللہ میں چلا گیا اس کو امان و متوا غلاف کے پیچھے چھپا کھڑا ہے۔ فرمایا کہ تم نے کیسے پہچان لیا؟ رسول اللہ نے اس کے پاؤں سے پہچان، فرمایا اس کو غلاف کے پیچھے نکال کر وہی قتل کر۔ کون کہتا ہے کہ نبی نے اپنی گستاخی کرنے والوں کو معاف کیا؟ جو معافی کے قابل تھے معاف کر دیے، جو معافی کے قابل نہیں تھا ان کو سزا دی۔
گستاخ رسول کو سزا نہ دینا خدا کے غضب اور قہر کو دعوت دینا. اور آج اگر ہم گستاخ رسول کو سزا نہیں دیں گے، میرا ایک ہی سوال ہے، تو اس نبی کی حیثیت باقی کیا رہے گی؟ یہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ جس کی اطاعت فرض ہے، جس کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، اگر آج ہم اس کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کریں گے تو اس نبی کی حیثیت کیا ہوگی؟ اس سے خود بھی بچو، دوسروں کو بچاؤ. حکمرانوں تک یہ بات پہنچانا ہر کلمہ گو مسلمان کا فرض ہے. گستاخ رسول کو معافی دینا، خدا کے غضب کو دعوت دینا، اور خود اپنے ایمان سے آپ ہونا. وہ مسلمان نہیں رہے گا. دو حدیثیں میں نے سنائی. مندر جو میرے لائے ہوئے دین کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ کر کافر ہو جائے، کہ مرزائی ہو جائے، ہندو ہو جائے، یہودی عیسائی بن جائے، مجوسی بن جائے، کسی دوسرے مذہب کی طرف چلا جائے، وہ مرتد ہے. فرمایا فقتلوہ سے قتل اسے اسلامی حکومت ہی کرے. من بدل دینو، جو میرے دین کو بدل دے. دین میں تو نبی کی اطاعت فرض ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جس نے چلو کوئی بھی گستاخی کی ہے وہاں تو اطاعت فرض ہے. اطاعت میں ادب پہلے، ادب کرے گا تو اطاعت کرے گا، احترام کرے گا تو اطاعت کرے گا. کسی استاد کے سامنے آنکھوں اٹھا کر شاگرد بک بک کرتا ہے، اس سے پڑھے گا کیسے؟ کیسے اطاعت کرے گا؟ جس بات کے سامنے اونچی بولتا ہے، آنکھیں پھاڑتا ہے بیل کی طرح، وہ اس کی اطاعت کیسے کرے گا؟ یہاں تو اس نبی کی آواز سے ان کی آواز کرنے سے اللہ نے منع کر دیا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم، تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی. کس جرم پر؟ نبی کی آواز سے اپنی آواز کی طرف. اللہ نے یہ پسند نہیں کیا. یہ یہودی اور امیر لوگ ایسی تصحیح اور تبص کو اڑانے کے لیے حضور کو کہتے تھے راعنا، ہمارے جانوروں کے چرانے والے. اللہ نے ڈانٹ بنا دی. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، خبردار میرے محمد کو چرواہا نہ کہو، انظرنا نگران کہو. یہاں معمولی سی لفظی غضبی آواز کا اونچا نیچا ہونا پسند نہیں. اس کو خدا نے ذکر و توبیخ اور تمام اعمال جب ضبط کر دیے تو جائیں گا کہاں؟ جنت میں؟ جہنم میں. تو کیسے معافی دی جا سکتی ہے؟ جس جرم کا ارتکاب کرنے والے کو اس کے قانون کے مطابق سزا نہ دی جائے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو لوگ اس قانون کو ہاتھ میں لے. وہ صحابی کا مقام تھا کہ صحابی ناجائز قتل کرے گا ہی نہیں. عبداللہ ابن ام مکتوم نے جو اس عورت کو قتل کیا تو رسول اللہ سے سنی ہوئی حدیث کے مطابق، فرمان کے مطابق، آخری بات قرآن کی ایک آیت اللہ نے پڑھنے کی توفیق دی کہ اس زمانے کے جہلا، یہ نام نہاد دانشور، یہ تمہارے سکولر بیدان کے بودھم، بیدان کے بودھم کو معنی سمجھتے؟ بودھم کے لفظ میں سے دال نکال تو باقی کیا بچتا ہے؟ بوم. بوم کا معنی الو. قرآن میں نہیں ہے نام سزا. کون کہتا قرآن میں نہیں ہے؟ وہ دلی کے علاقے میں ایک کانا رہتا تھا. وہ دلی شہر بنا نیا نیا تو اس میں چاندنی چوک اور یہ وہ گوالے شوالے غبالے شرارے وغیرہ وغیرہ. شام کو بہت کچھ وہاں ہوتا تھا، بہت کچھ ہوتا تھا.
تو لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ دلی کیونکہ شام کو بھڑکا ہوا ہوتا ہے، شعلے نکلتے ہیں اس میں سے، بڑی رونق ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں رونق ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں رونق ہوتی ہے۔ تو ایک صاحب نے روز روز تعریفیں سے بھی کہنے لگا چلو ہم بھی دیکھیں وہ تھے کھانے، وہ دلی میں جب گئے تو ان کو بازار ایک ہی طرف نظر آتا تھا، تو اس سے جا کر کہنے لگے اس شہر کی تعریف کرتے ہو، عجیب لوگ ایک ہی طرف بازار بنا دیا۔ وہ کوئی ہم جیسا تھا، اس نے پکڑ کے یوں گھما دیا، یعنی عجیب لوگ ہیں، دیکھو کمال کے لوگ، ابھی بازار ادھر کا بھی اٹھا کے قرآن کو دلی کے کانے کی طرح مت پڑھو۔ دیکھو اللہ کے تمام احکامات پر عمل کا طریقہ کس نے بتایا؟ اللہ نے چور کا ہاتھ کاٹنے کا کہا تو ہاتھ کہاں سے کاٹنا یہ طریقہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے۔ زانی شرابی کو کوڑے لگانی ہے، کہاں لگانی ہے، کتنے لگانی ہے، کیسے لگانے، کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مرتد گستاخ رسول کی سزا کا طریقہ بھی اللہ نے خود بتایا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اور یہ کون ہے جن کو یہ ذالک بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ نبی سے اختلاف کرنے والا، نبی کی بات کا مذاق اڑانے والا، نبی سے اختلاف کرنے والا ہے جو مسلمان نہیں رہتا۔ دوسرے مقام پر وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آگے کیا ہے کو حافظ صاحب ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ۔ یعنی نبی سے اختلاف کرنے والا، اس کے بعد کی ہدایت بھی اس کو نبی کے ذریعے پہنچا دی گئی، پھر وہ غیر مسلموں کے طریقے پر کون چل رہا ہے؟ نبی سے اختلاف ہوئی تبے غیر سبیل المؤمنین، وہ اہل ایمان کے طریقے پر نہیں چل رہا، اس کو اللہ نے کہا جہنم کا ایندھن آخرت۔ یہاں صرف وہ نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول سے اختلاف کرتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کو سزا کیسے دینی ہے؟ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنیں اڑاؤ اور ان کے جسم کا ایک ایک جوڑ کاٹ دو۔ یہ قرآن کی کیا ان کے بارے میں؟ ہم اپنے دنیا کے معاملات میں تو بڑے ہوشیار، سمجھدار، پیسہ ٹکا ٹھیلا پائے پائے کا حساب لین دین میں، جائیداد بھی کی 2 انچ میری زمین لے گیا، اس نے پورے 3 انچ لے گیا، ندی کیکر کھال کے اس طرف تھا، رات کو اٹھا کھال کی کھدائی کر کے کیکر ادھر لے گیا، کیکر وہیں کھڑا ہے، ایک کا سر پھٹا ہوا ہسپتال میں، دوسرا جیب میں کیکر لے گیا۔ ایک نہیں چونڈے نا بھٹار، ایک چونڈے، ایک بات نہیں چونڈے، ایک بن گئی میرے حصے تاکہ غریبان رات کو بلا دے۔ وہاں تو 2-2 انچ 3-3 انچ درخت جھاڑی، اس پر ہم لڑکے بنتے ہیں۔ یہاں کچھ ایمان کا مسئلہ انحصار ہے ہماری دنیا آخرت کی کامیابی اور نامرادی اور ناکامی۔ بچاؤ اس حکومت کو واضح طور پر ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ ہم تمہاری یہ خاموشی منافقت پر مبنی سمجھتے ہیں، واضح طور پر اعلان کرو کہ تم گستاخ رسول کی شرعی سزا اس کو دینا چاہتے ہو یا نہیں دینا چاہتے۔ اور حکمرانوں کے ساتھ کا یہ دوسرا بیٹھا ہے نا تمہارا وہ لوٹا، نواشی فارغ البال،
یہ کیوں نہیں بولتا؟ وہ جو امریکہ نے گھونگلیاں دی ہیں ان میں سے نکالو، کھل کے بات کرو، ورنہ ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ تم بھی امریکی سکے کا دوسرا حصہ ہو۔ ایک حصہ پیپلز پارٹی ہے، دوسرا تم ہو، ایک سکے کے دو رخ۔ اور میں نے مخان وعدہ درخواستی کے چشم و چراغ مولانا حبیب الرحمان درخواستی اللہ کو سلامت رکھو تشریف آئے تو میں نے ان کو ایک بات سنائی، آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک دیہات میں ایک آدمی رہتا تھا، اس کی بھینس کی بڑی شاندار، وہ بڑی خدمت کرتا تھا اس کو، اس کا دودھ بڑا گاڑھا تھا، سرائی کی جنگ سنگھنا آدمی گھاٹا، وہ گاڑھا دودھ تھا۔ اس نے کہا جو میری بھینس کا دودھ پی جائے بھینس کس کی؟ بڑے بڑے جوان آئے لیکن 2 2.5 3 کلو پینے کے بعد پنچر ہو جاتے۔ بڑی مشہوری ہو گئی، اس کا دودھ کمال ہے۔ ایک دن ایک آدمی آیا تو کہنے لگا کہ دودھ میں پیوں گا لیکن ایک شرط ہے۔ کیا شرط؟ شرط یہ کہ میں آدھا دودھ پی کے گاؤں کا چکر لگاؤں گا، پھر آگے دوسرا آدھا پی جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کون سی ایسی بات ہے، یہ پی بھی چلے، یہی کھڑا بھرے تھی۔ وہ اٹھا آیا، لوگ اکٹھے ہو گئے تو یہ کون سا جوان آیا، بڑے بڑے آئے، وہاں کچھ نہیں کر سکے، ناکام ہو گئے۔ اس نے دودھ والا برتن منہ سے لگایا، آدھا ہو گیا، اس نے برتن رکھا، چکر لگایا، آگے پھر دوسرا آدھا سارا پی کے پنچر نہ گیا۔ وہ تالی لگ گئی کہ بڑا جوان ہے جی، بندے بھائی بندے، بھینس اس کو کھول کر دیوی پڑی، وہ بھینس دیکھ۔ چند دنوں کے بعد وہ بھینس والا آدمی گاؤں کی آخری گلی سے نکل کر جا رہا تھا کہیں کام، ایک گھر میں اس کی نگاہ پڑی کہ ایک چارپائی پر 2 آدمی ایک شکل کے بیٹھے ہوئے۔ اس نے ادھر ادھر سے پوچھا تو کہ یہ تو جانے ہیں۔ وہ جو اس نے کہا تھا کہ آدھا پی کر چکر لگا کر آ کر دوسرا آدھا پیوں گا، آدھا ایک بھائی پی گیا، جا کر اس نے آدھا پی گیا، بھینس لے گئے۔ میں تو مارا گیا کہ وہی جانے ہیں۔ نواز شریف صاحب بھی اسی بھینس کے دودھ پینے کے چکر میں بیٹھے کہ آدھا یہ پینے پھر میں آدھا پینے کے لیے آ جاؤں گا۔ اپنے چہرے سے نقاب اتارو تاکہ قوم کو پتہ چلے تم امریکی غلام ہو یا محمد کے غلام۔ ہم یہ نقاب اتاریں گے، محمد کے غلام کو پھر اتنی تاخیر دیکھنی کس سے ڈرتے ہو؟ اگر تم رب محمد سے نہیں ڈرتے تو لعنت، اور لعنت ہے اس انسان پر جو اپنے آپ کو مسلمان پر کہتا ہے کہ خدا سے نہیں ہے۔ مر جانے کے بعد ہم نے امریکہ کے سامنے نہیں پیش ہونا، امریکہ نے خدا کے سامنے، رب محمد کے سامنے پیش ہونا۔ اپنے ایمان کو بچاؤ اور بالکل جہاں علماء آپ کو بلائیں وہاں جاؤ۔ علماء شدہ مارا نقل بچو، بچاؤ اپنے آپ کو۔ عالم کے پاس جب عالم کو نہ بات سمجھ میں آ گئی کچھ کہ نہیں آئی؟ فتح مکہ کے موقع پر اس اعلان کے باوجود اللہ نے اپنے پیغمبر کو 1-2 گھنٹوں کے لیے بیت اللہ کے اندر بھی گستاخ رسول کو قتل کرنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد پھر کبھی کسی کو اجازت، ایسے ہی اس موقع پر جب نے ہم لوگ کو قتل کروایا،
ابو جہل کی دو لونڈیاں بھی وہ بھی قتل ہوئی، وہ حضور کی توہین کے شعر پڑھا کرتی۔ اپنے دین کو پڑھو، یہ ہماری ضرورت ہے۔ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کوئی بھوکا پیاسا مر جائے، موت تو عبرتناک ہے، لیکن قبر میں حشر میں اس کا سوال نہیں ہوگا۔ لیکن دین کے بغیر مر گئے تو جان نہیں چھوٹے گی۔ علموا تعلموا وتفقهوا ولا تموتوا جهالا فإن الله لا يعذر على الجهل كما قال۔ یہ علم پڑھو، اس کو پڑھاؤ، اس کو سمجھو، دیکھو، تم اس علم کے بغیر تم جہالت کی موت نہ مرنا۔ فإن الله لا يعذر على الجهل، قیامت کے دن اللہ تمہارے جاہل رہ جانے کا عذر قبول نہیں کرے۔ نماز سب پر فرض ہے، روزہ ہر عاقل بالغ اور مرد پر فرض ہے۔ یہ مسائل تو آنے چاہیے جو روز کے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی سچی محبت و اطاعت میں۔ یہ بھی ایک کتاب ہے میرے پاس، ہے یہ ایٹم بم، چھوٹی موٹی چیز میں نہیں رکھتا۔ ہاں، یہ آپ کے اس زمانے میں ایک بڑے اتنے بڑے کہ ان کی بڑائی بیان کرتے ہو آدمی کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ لوگ ان کو مبلغ اسلام کہتے ہیں، میرے نزدیک وہ مبلغ ہیں۔ انہوں نے صحابہ، امت کے اکابرین کے بارے میں جو خرافات بکی ہیں، اس غرور اور تکبر کے علمی گھمنڈ میں وہ مبتلا ہیں، اس کتاب میں ان کی تقریریں، ان کی کیسٹوں سے، ان کی تحریروں سے، ان کے بیانات سے جمع کر کے بتایا گیا۔ یہ کتاب لکھی کس نے ہے؟ یہ کتاب لکھی ہے مولانا مفتی محمد عیسیٰ خان صاحب مدد اللہ علیہ نوادہ میں ہے۔ یہ شاگرد ہے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صدر رحمۃ اللہ۔ یہ کتاب انہوں نے لکھی شیخ الحدیث و تفسیر مولانا صدر خان صاحب رحمۃ اللہ کے کہنے پر، ان کا خط اس نمبر۔ اس کتاب کو پڑھنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کس کس روپ میں دشمن جو ہے وہ ہمارے اکابرین کے بارے میں غلط باتیں پھیلا کر لوگوں کا ان سے تعلق جو محبت اور عقیدت اور پیار کا ہے، اور دوسرے لفظوں میں ہمارے محسن ہیں۔ ہماری ناکامی کے جہاں اور اسباب ہیں، ان میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارا تعلق اپنے اکابرین سے ٹوٹتا چلا جاتا ہے۔ ہم اپنی نسبتوں کو بھول رہے۔ یہ کتاب موجود ہے، اور ایک دوسری کتاب بھی ہے، انکشاف حقیقت۔ یہ کتاب بھی مولانا یوسف بدوری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، مولانا عبد الرحمن، جامعہ اسلامیہ کلسٹر کے شیخ الحدیث ہیں کراچی میں، انہوں نے لکھی ہے۔ دونوں کتابیں یہاں موجود ہیں۔ دعا کے بعد تشریف لے جائیے، جس کو توفیق ہو یہ کتابیں